بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ حمید لنگرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے احتجاج اور اپنی احتجاجی حکمت عملی کے باعث پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ خبروں میں ہے، جہاں پر بانی چیئرمین عمران خان صاحب پارٹی کو ہدایات جاری کرتے ہیں، پارٹی اس کے برعکس اپنی حکمت عملی بنا لیتی ہے۔ کنفیوژن ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کارکنان اپنی جگہ پہ الگ پریشان نظر آتے ہیں۔ ایون جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اہل ہیں، کور کمیٹی اور دیگر جتنی کمیٹیاں بنی ہیں، ان کے اندر بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جو ہدایات آتی ہیں اس کو آگے ڈیلیور نہیں کیا جا رہا۔ بہت سارے ایم این اے ایسے ہوتے ہیں جن کو پارٹی پالیسی کا پتہ نہیں ہوتا، حکمت عملی کا پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اس کی واضح مثال جو ہے وہ 4 اگست، پھر 5 اگست اور آج جس طریقے سے یہ ہوا، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیسے کرنا ہے، معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے حوالے سے مکمل طور پر کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ جب 5 اگست کو ایک بڑی احتجاجی تحریک ہونا تھی، بڑا احتجاج ہونا تھا، اس کے حوالے سے پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایم این اے کو اکٹھا کیا کی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ پھر صبح وہ سارا ہدایت نامہ ریورس ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر براہ راست پہنچے اور یہاں سے ہم اڈیالہ کے لیے جائیں گے۔ اڈیالہ جانے والے بھی بڑے ایم این اے جو ہے وہ اپنی انفرادی حیثیت میں وہاں پہ 8 سے 9 ایم این اے جو ہے وہ پہنچے بھی صحیح، لیکن باقی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اڈیالہ نہیں جانا اور یہیں پہ مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن پھر میں بات کر رہا ہوں کل پھر ایک جو ہے وہ پلان کیا جاتا ہے کہ یہاں سے سپریم کورٹ تک جو ہے واک کی جائے گی اور احتجاج کیا جائے گا، لیکن اس جو میرے بائیں جانب مرکزی دروازہ ہے پارلیمنٹ کا، اس کے نکلتے ہیں اس کے باہر ہی پولیس ان کو روک لیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، ارکان ہیں، وہ فرما بردار بچوں کی طرح ڈی آئی جی اسلام آباد کی بات سن کر واپس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پہ ڈی آئی جی بھی موجود نہیں تھے، بلکہ جو نوجوان اے ایس پی موجود تھے ذیشان صاحب، وہ ان کی بات سن کر یہاں سے واپس ایوان میں آ جاتے ہیں۔ بیرسٹر گور جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ شیر عبد الغربت کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر علی امین ریلی نہ نکالتے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہونے تھے اور یہ احتجاج جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا۔ دوسری جانب آج ایوان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری جو ہے وہ آمنے سامنے اور نظر آئے، ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ وزیر مملکت جو برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کسی کا باپ بھی آپریشن روک نہیں سکتا۔ یہ بات تو ایک ایسی کی گئی ہے، سیاسی بات ہے، لیکن اس کے دیکھا جائے تو یہ ایک انمیچور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو ایک واک اوور دے رہے ہیں، آپ ان کو ایک وہ سادہ لفظوں میں کہوں گا کہ فل ٹاس دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر چھکے مارے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی ان کے جواب میں جو ہے وہ بھرپور ان کو جواب دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا جیسے ان کے رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے صبغت اللہ، ان کی جانب سے بڑا واضح لفظوں میں یہ کہا گیا کہ کسی کا باپ بھی خیبر پختونخوا میں ان کی مرضی یا ان کی مشاورت یا ان کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ آپریشن نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اسد قیصر صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر احتجاج بھی کسی کا باپ نہیں روک سکتا اور یہ احتجاج ایسے جاری رہیں گے۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جہاں پر نااہلیوں کے کیسز کا اور مختلف دہشت گردی کی عدالتوں کے کیسز کے جو فیصلے آ رہے ہیں ان کا پریشر کا سامنا ہے، پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ان فیصلوں کے اوپر آیا اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان فیصلوں کے خلاف جا کر اپیل کریں، وہ جو ہے الیکشن کمیشن ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ پریشر یہ ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر جو ہے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیشتر ایم این اے جو ہے وہ یہ گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں قیادت کی جانب سے کوئی ایسے واضح گائیڈ لائن یا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا کہ ہم کوئی احتجاج یا کوئی اپنا ایک حتمی نقطہ نظر جو ہے وہ ایوان میں رکھ سکے۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے اور حکومت کو ایک پلس پوائنٹ مل جاتا ہے ان کو مزید پریشر میں لانے کا۔ لیکن آج
جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، طلال چودھری صاحب کے کو جواب دیے گئے، اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اگر حکومت سپیس نہیں دے گی تو پھر باقی کئی مسائل پیدا ہو نہ ہو، خیبر پختونخوا کے لیے وفاقی حکومت کو اپنے ریٹ قائم کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب وزیر اعلیٰ علی امین جناپور بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں پر بیرسٹر گوہر جیسے چیئرمین موجود ہو، تو وہاں پر کچھ بھی ممکن ہے، اور وہاں پہ ان چیزوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔